السلام علیکم دوستو۔ قرآن پاک دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس کتاب میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم سے پہلے گزری اقوام کے قصے بھی موجود ہیں، تاکہ ہم ان قوموں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کریں اور سبق سیکھیں۔ اس پاک کتاب میں ایک قصہ ایسا بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہہ کر پکارا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اس قصے میں اللہ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے پردہ ہٹایا گیا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بازار مصر میں بکنے سے لے کر بادشاہ مصر بننے تک کا تمام احوال درج ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دیگر آسمانی کتابوں جیسے انجیل اور تورات میں بھی یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر کے ایک بادشاہ کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن اس بادشاہ کا نام کسی آسمانی کتاب یا کسی تاریخی دستاویز میں نہیں ملتا، لہذا صدیوں سے کئی فرعونوں کو یوسف علیہ السلام کے دور کے اس بادشاہ سے منسوب کیا جاتا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آخن آتن کی۔ بہت سے لوگ اس فرعون یعنی آخن آتن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا فرعون تسلیم کرتے ہیں، جس کی ایک وجہ اس بادشاہ کا مصر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی عائد کرنا ہے، جبکہ دوسری وجہ ایک ایرانی ٹی وی سیریز ہے۔ یہ ٹی وی سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ہے، اور اس میں جس فرعون کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں دکھایا گیا ہے وہ آخن آتن ہے۔ اس سیریز میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر آخن آتن ایک خدا کی جانب راغب ہوا۔ بظاہر تو یہ تھیوری پرفیکٹ نظر آتی ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے بالکل درست نہیں، کیونکہ اول تو حضرت یوسف علیہ السلام اور فرعون آخن آتن کے ادوار میں کوئی مماثلت نہیں، جبکہ ان دونوں کے حالات زندگی بھی ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تمام احوال جہاں آسمانی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، وہیں فرعون آخن آتن کے حالات زندگی بھی مکاتیب امرنا نامی ان مٹی کی تختیوں سے معلوم ہوئے جو آخن آتن کے بنائے ہوئے شہر امرنا سے دریافت ہوئیں۔ نہ تو فرعون آخن آتن کے دور حکومت میں کسی قحط سالی کا تذکرہ ملتا ہے، اور نہ اس سے نمٹنے کے لیے کسی اقدام کا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے۔ آخن آتن نامی اس فرعون نے مصر کے دیگر دیوتاؤں پر پابندی عائد کر کے صرف ایک سورج دیوتا کی عبادت کا حکم ضرور جاری کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی خانگی زندگی بہت سے تنازعات کا شکار رہی ہے۔ گزشتہ صدی میں دریافت ہونے والی سب سے اہم کھوج یعنی فرعون توتنخ آمن کی ممی کے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ یہ فرعون آخن آتن اور اس کی چھوٹی بہن کا بیٹا تھا، جو بہن بھائی کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ مکاتیب امرنا سے ملنے والی معلومات کے تحت اس فرعون یعنی آخن آتن نے اپنی بہن کے ساتھ ساتھ اپنی 2 بیٹیوں سے بھی شادیاں رچا رکھی تھیں۔ اب یہ سوال میں آپ پر ہی چھوڑتا ہوں کہ کیا کسی پیغمبر کی تعلیمات کے زیر اثر کوئی شخص ایسے اعمال سر انجام دے سکتا ہے؟ تو پھر وہ کون سا بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہم آتے ہیں دوسری تھیوری کی طرف۔ بعض مورخین حضرت یوسف علیہ السلام کو ہیکسوس کے بادشاہ ایپوفس کے عہد میں بتاتے ہیں، لیکن ان کی اس بات کو تسلیم کرنے میں قباحت یہ ہے کہ ہیکسوس کا زمانہ 1670 قبل مسیح کے قریب تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ 1906 قبل مسیح سے 1797 قبل مسیح تک تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد تخت نشین ہونے والا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم عصر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ قدیم تاریخ اس بات کے شواہد بھی فراہم کرتی ہے کہ ہیکسوس کا دور سخت انتشار کا دور تھا۔ اس دور میں نہ ہی تعمیرات ہوئیں، نہ اہرام بنے، اور نہ ہی کوئی قحط پڑا۔
بلکہ اس دور میں طوائف الملوکی اور قتل و غارت گری اپنے عروج پر تھی۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری تھیوری کی جانب، جو حالات و واقعات کے سبب حقیقت کے نزدیک ترین محسوس ہوتی ہے۔ مصر میں دریائے نیل سے ایک نہر نکل کر قاہرہ شہر کی جنوب مغرب میں واقع فیوم نامی جھیل تک جاتی ہے۔ اس نہر کا نام نہر یوسف ہے۔ اس نہر کے حوالے سے مقامی لوگوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ یہ نہر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو قحط سے نجات دلوانے کے لیے کھدوائی تھی، جبکہ مورخین کے مطابق اس نہر اور جھیل کی کھدائی 12ویں خاندان کے بادشاہ فرعون آمن محاذ سوم نے کروائی تھی۔ آمن محاذ سوم کا عہد حکومت 1842 قبل مسیح سے 1797 قبل مسیح تک تھا۔ یہی وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران اور نائب السلطنت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں صاحب اختیار ہونے کے حوالے سے آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے صاحب اختیار اور مملکت کے رازداں یعنی امین ہیں۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں صاحب اختیار بنا دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے جگہ بنائے۔ سورہ یوسف آیت 54 سے 56، جبکہ اسی حوالے سے توریت میں درج ہے۔ اور فرعون نے کہا چونکہ خدا نے یہ سب تجھے بتایا ہے سو کوئی تجھ سا دانش مند عاقل نہیں، تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، اور میں فقط تخت نشینی میں ہی تجھ سے بڑا ہوں گا۔ پھر فرعون نے یوسف سے کہا دیکھ میں نے سارے ملک مصر پر تجھے مقرر کیا۔ اور فرعون نے اپنی خاتم یعنی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کر یوسف کے ہاتھ میں پہنائی اور اسے باریک کتان کا لبادہ پہنایا اور سونے کا ہار اس کے گلے میں ڈالا، اور اس نے اسے اپنی دوسری گاڑی یعنی رتھ میں سوار کیا۔ تب اس کے آگے آگے منادی کی گئی کہ سب دو زانو ہو جاؤ۔ اس نے اسے مصر کے تمام ملک پر نائب السلطنت مقرر کیا۔ فرعون نے یوسف سے کہا کہ میں فرعون ہوں اور مصر کے سارے ملک میں تیرے حکم کے بغیر کوئی اپنا ہاتھ یا پاؤں نہیں اٹھائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کو زافن آت فناہ کا خطاب دیا، اور اسی نے اون یعنی ہیلیوپولس کے پجاری فوتی فرا کی بیٹی آسناس سے اس کا بیاہ کر دیا، اور یوسف سارے مصر میں گھوما۔ توریت پیدائش باب 39 41 تا 45۔ قرآن اور توریت کے مذکورہ بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نائب السلطنت اور مصر کا صاحب اختیار بنا دیا۔ فرعون کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی شاہی انگوٹھی پہنانا، رعایا کو آپ علیہ السلام کے سامنے دو زانو کروانا اور اپنے گھر کا مختار کل بنانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون نے آپ علیہ السلام کو اپنا جانشین اور سلطنت کا وارث بنا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس فرعون نے اپنا وارث بنایا وہ سنوسرت سوم تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس فرعون کے ساتھ مل کر کئی تعمیرات کی اور مصر کو قحط سے نجات دلوانے کے لیے اہرام بنوائے۔ فرعون کے بعد آپ علیہ السلام اس کی سلطنت کے وارث بنے اور آمن محات نماترے کے نام سے مشہور ہوئے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آمن محات نماترے اور بائبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لقب یعنی زافنات فناہ کے معنی اور مفاہیم ایک ہی ہیں، یعنی وہ جس کا تعلق خدا سے براہ راست ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس دور میں ہوئی تعمیرات کی۔ جھیل فیوم ابتدا میں ایک وسیع نشیبی میدان تھا۔ مغربی مورخین کے مطابق آمن محاذ سوم نے اس کو مزید گہرا کروایا، دریائے نیل سے نہر نکالی اور اسے جھیل میں لا گرایا، پھر اس میں پل اور دروازے بنائے جن کے ذریعے پانی نہروں میں چھوڑا جا سکے۔ اس طرح فیوم کے ارد گرد کا وسیع غیر آباد علاقہ آباد ہو گیا۔ اس جھیل کے قریب ایک وسیع عمارت
لیبرینت تعمیر کی گئی۔ اس عمارت میں 3000 کمرے اور 12 صحن تھے۔ یہ عمارت انتظامی امور چلانے اور قحط سالی سے بچنے کے لیے زرعی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کے لیے استعمال ہوتی تھی، جو مشہور مورخین استرابو اور ہیروڈٹس کے زمانے تک موجود تھی۔ ان دونوں مورخین نے اس عمارت کا تذکرہ اپنی تواریخ میں کیا ہے۔ اس عمارت کے سامنے ہاورا نامی اہرام آج بھی موجود ہے۔ اسی اہرام میں آمن محا سوم کا مقبرہ بھی ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس اہرام کا دروازہ 45 ٹن وزنی پتھر سے بند ہے، مگر پھر بھی اس کمرے میں آمن محا سوم کی ممی موجود نہیں۔ یہ ممی کہاں گئی، اس بات کا جواب بائبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں یوں ملتا ہے، اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ سو یوسف 110 برس کا ہو کر مر گیا، اور انہوں نے اس میں خوشبوئیں بھریں اور مصر میں ایک صندوق میں رکھا۔ پیدائش باب 50 25 سے 26۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 5 صدیاں گزر جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وصیت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی ممی بھی ساتھ لے گئے تھے، جیسا کہ بائبل میں ہیں، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے صف آرا ہو کر نکلے، اور موسیٰ نے اپنے ساتھ یوسف کی ہڈیاں لیں، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو قسم دے کر کہا تھا کہ یقیناً خدا تمہاری خبر لے گا تو تم میری ہڈیوں کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا۔ خروج باب 19 13 سے 18۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین کے علاقے نابلس کے گاؤں بلاتا میں سپرد خاک کیا۔ مغربی مورخین کی تحقیق کے مطابق آمن محا سوم فرعون سنوسرت کا بیٹا نہیں تھا، اور نہ ہی آمن محات کے بعد مصر کا اگلا بننے والا فرعون آمن محات کا بیٹا تھا، بلکہ وہ پچھلے فرعون سنوسرت کا پوتا تھا۔ آمن محا سوم کی ملکہ کا نام عاد تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ کا نام آسنات تھا۔ ان دونوں ناموں میں مفہوم اور تلفظ کے لحاظ سے خاصی یکسانیت موجود ہے، اور صرف لہجے کا فرق ہے۔ ان دونوں شخصیات یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور آمن محا سوم کے حالات زندگی اور ان کے ادوار بے انتہا مماثلت رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیات ہوں، یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے آمن محا سوم کے نائب السلطنت کی حیثیت سے کام کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی تعلق نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کافی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، اور اس میں میری کئی ہفتوں کی محنت شامل ہے۔ یہ میں نے کافی عرصے پہلے پوسٹ کیا تھا کہ میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو اس فرعون کے بارے میں ہوگی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھتا ہوگا۔ تو اس فرعون کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے مختلف کتابوں کی مدد حاصل رہی ہے، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ کافی ریئر کتابیں، یہ عام ملتی نہیں ہیں۔ یہ میرے پاس بہت قدیم کتاب ہے، یہ قدیم مشرق نام ہے اس کا نا، تو یہ کافی پھٹی ہوئی ہے۔ قدیم مشرق نام ہے سید عین الحق کی نا، تو یہ اس کے اندر پورا چیپٹر ہے ان کا، آمن محا سوم کا، ان کے کام جو انہوں نے کارنامے انجام دیے، جو انہوں نے تعمیرات کی، یہ سب ان کا سلطنت وسطیٰ 12واں خاندان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک رسالہ ہے، یہ سائنس میگزین، ان کی ایک پرچہ آیا تھا ان کا، ایک وادی نیل کے نام سے، تو اس کی بھی مدد حاصل رہی ہے مجھے، اور اس سے بھی میں نے کافی ساری چیزیں لی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈائجسٹ تھا، جو ایک ڈائجسٹ میں سفر نامہ چھپا تھا، جو روحانی ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا، یہ نا سفر نامہ نیل کے ساتھ ساتھ۔ یہ ایک مانچسٹر کی کوئی پروفیسر ہیں، لیکچرار سلمہ اسلام، ان کا لکھا ہوا ہے یہ، تو اس میں بھی کافی معلومات ہیں اسی ٹاپک سے متعلق۔ یہ کس وار چھپا ہے تو میں نے سارا ایک جگہ کمپائل کیا ہوا ہے یہ۔ اس کے علاوہ میں نے نیٹ سے بھی بہت ریسرچ کی ہے،
اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری بک ڈاؤن لوڈ کی ہے میں نے، جوزف اینڈ دا انجینئرنگ ونڈرز آف ایجپٹ. اور یہ اس کے علاوہ یہ دوسری بک ہے جو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے PDF میں، اور اس کے پرنٹ آؤٹ نکالے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اویلیبل نہیں ہیں. اور یہ بکس ہیں پیرامڈ آف آمن مہات، ان کے بارے میں، ان کے ونڈرز وغیرہ جو انہوں نے تعمیراتی شاہکار انجام دیے ان کے بارے میں. یہ پوری ریسرچ کے بعد بنائی گئی ہے ویڈیو، اور اس کے سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی شکوک و شبہات ہوں، یا کوئی کسی بارے میں نالج چاہتا ہو، یا کسی بھی چیز کا حوالہ درکار ہو، تو آپ مجھے میرے فیس بک پیج پہ میسج کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو حوالے دے دوں گا ان سب چیزوں کے. اوکے جی، اللہ حافظ. ارے فرینڈس، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی. ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے.